بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عیسائی نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک گرجا کے پاس سے گزرے۔ اس گرجا کے اندر سے ایک عیسائی راہب کی آواز آ رہی تھی جو یہ کہہ رہا تھا، اے وہ ذات بابرکت جس کے حرم میں خوف کھانے والے اور لوگوں کے ستائے ہوئے پناہ لیتے ہیں اور طلب کرنے والے لوگ اس کی رحمت و نعمت کی طرف رغبت کرتے ہیں، میں تیرے انتقام سے رہائی کی التجا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، ان گناہوں کا جن کی لذت ختم ہو گئی اور مشقت باقی رہ گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آواز سنی تو گرجا کے اندر تشریف لے گئے اور اس راہب سے پوچھا کہ یہ تبدیلی کیسے واقع ہو گئی۔ راہب کہنے لگا کہ میں عیسائی تھا مگر اب نہیں ہوں۔ میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا ہے اور بڑے تشفی آمیز لہجے میں کہہ رہا ہے کہ اے راہب، تو کب تک کفر و شرک میں مبتلا رہے گا؟ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک برگزیدہ بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، میں خطا کاروں کا شفیع نبی آخر الزماں ہوں اور وہ رسول ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی اور جس کی پیش گوئی انجیل میں بھی موجود ہے، اور میں وہ ہوں جس کی نبوت کی گواہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی اور جس کے اوصاف تورات میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس مبارک ہستی نے میرے سینے پر اپنا دست رحمت پھیرا اور یہ دعا پڑھی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو اپنے بندے کے قلب میں ہدایت کی بات ڈال دے اور اسے راستی اور سچائی کی توفیق عطا فرما۔ میں جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو میرا دل اسلام کی محبت سے لبریز ہو چکا تھا اور اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں۔ خلوت نشینی۔ حضرت مالک بن دینار دنیا داری سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ یہاں کی رنگینیوں اور دلکشیوں کو دیکھ کر مالک بن دینار پر ایک قسم کا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ منقول ہے کہ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی وسیع جائیداد اور مال و دولت کی وارث اس کی اکلوتی لڑکی ٹھہری جو کہ انتہائی خوبصورت اور قیامت خیز شخصیت کی مالک تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی نے پوچھا کہ تم کس سے نکاح کرنے کی آرزومند ہو؟ اس پر لڑکی نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ مالک بن دینار سے میرا نکاح ہو جائے کیونکہ وہ پرہیزگار، دیندار اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والے انسان ہیں۔ میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ دینی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی نے اس لڑکی کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ آپ کی نگاہ فیض کا اثر۔ بصرہ کی گلیوں میں کسی امیر کبیر کی باندی خدمتگاروں کے جھرمٹ میں سوار بڑے ناز و نخرے سے چلی جا رہی تھی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی۔ آپ سادہ حال رہتے تھے۔ اس سے دریافت کیا، کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرے گا؟ کنیز نے غرور سے سر جھٹک کر کہا، اگر فروخت بھی کرے تو آپ جیسا مفلس مجھے کیا خرید سکے گا؟ حضرت مالک نے فرمایا، تو کیا شے ہے، میں تجھ سے بھی بہتر کنیز خرید سکتا ہوں۔ آپ اس کے مکان تک تشریف لے گئے۔ باندی نے اپنے آقا سے سارا قصہ ذکر کیا۔ اس نے حضرت سے دریافت کیا، کیا چاہتے ہو؟ حضرت مالک، میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیر، کیا آپ اس کی قیمت دے سکیں گے؟ حضرت مالک، میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 سڑی گٹھلیاں ہیں، ان سے زیادہ کچھ نہیں۔ امیر ہنستے ہوئے، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ حضرت مالک، اس کنیز میں بہت سے عیوب ہیں اور عیب دار شے کی قیمت ایسی ہی ہوتی ہے۔ امیر، ذرا وہ عیب میں بھی تو سنوں۔ حضرت مالک، عیب ہی سننا چاہتے ہو تو سنو۔ یہ اگر عطر و خوشبو نہ لگائے تو اس کا جسم بدبو کرنے لگے، منہ نہ دھوئے تو اس سے تعفن اٹھنے لگے، بالوں کی صفائی نہ رکھے تو جوئیں پڑ جائیں، اور ذرا عمر پا جائے تو اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے اور دیکھنے کے لائق بھی نہ رہے۔ حیض اسے ناپاک کرتا ہے، پیشاب بہانا اس کے عیوب میں سے ہیں، طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہوتی ہے، رنج و غم اور تکلیفوں سے اسے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ تو ظاہری عیوب ہیں، باطنی عیوب کا حال یہ ہے کہ اس میں خود غرضی ہے، آج تمہارے لیے وفادار ہے، کل کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس کی دوستی سچی نہیں اور یہ قابل اعتبار نہیں۔ اس سے کم قیمت کی ایک کنیز مجھے مل رہی ہے، مگر ان تمام باتوں میں وہ اس سے بہتر ہے۔ کافور، زعفران، مشک، جوہر نور سے اس کی تخلیق ہوئی۔
کسی کھارے پانی میں آب دہن ڈال دے تو وہ آب شیریں میں تبدیل ہو جائے۔ مردے سے ہم کلام ہو تو وہ جی اٹھے۔ سورج کی آگے کلائی کھول دے تو اس کی روشنی ماند پڑ جائے۔ زیور و پوشاک سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو سارا جہان معطر و مزین ہو جائے۔ مشک و زعفران کے باغوں یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس کی پرورش ہوئی۔ آب تسنیم اور طرح طرح کے آرام و آسائش سے اسے پالا گیا۔ عہد کے پختہ دوستی میں یکتا ہے۔ تم ہی بتاؤ ان دونوں میں خریدنے کے لائق کون سی ہے؟ امیر: اس کی قیمت کیا ہے؟ مالک بن دینار: اس کی قیمت تو ہر وقت ہر شخص کے پاس ہے۔ رات میں چند لمحوں کے لیے ہر شے سے بے نیاز ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تمہارے لیے انواع و اقسام کے کھانوں کا دسترخوان چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو رضائے حق کے لیے کھلاؤ۔ راستے سے گندگی اور روڑے ہٹاؤ۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی زندگی تنگ دستی اور فقر میں گزارو۔ فکر دنیا سے الگ رہو۔ حرص سے دور رہ کر قناعت اختیار کرو۔ پھر اس کا یہ ثمرہ ہوگا کہ کل تم آرام و سکون سے جنت کی راحتوں میں رہو گے اور بادشاہ کریم کے دائمی جوار سے سرفراز ہوگے۔ شیخ کی نصیحتوں کو سن کر کنیز کے آقا نے کنیز اور غلاموں کو آزاد کر کے اپنی جائیداد ان میں تقسیم کر دی اور لباس فاخرہ پھینک کر فقر کا موٹا لباس پہن لیا۔ کنیز نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے آقا کی تقلید کی اور موٹا لباس پہن کر اس کے ساتھ ہو لی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ دونوں دنیا سے بے نیاز ہو کر عبادت حق میں مشغول ہوئے اور اسی حال میں خدا سے جا ملے رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔